السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ گزشتہ دنوں ایک بڑے معتبر اور موقر ادارے کے زیر انتظام ایک سیمینار میں شرکت کا موقع ملا، جس کا عنوان تھا مدارس کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل، ان کا تدارک وغیرہ۔ الحمدللہ وہاں بہت اچھے اہل علم، علماء، خطباء اور مدیران مدرسہ سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ تو اس موضوع پر میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی تھیں، میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن میں متعدد آیات اس موضوع پر ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، اور ایمان والے اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے بدلے، جنت کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ آیات کا مفہوم یہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ جنت کا سودا بہت مہنگا ہے، جنت بڑی محنتوں کے بعد ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والی زندگی کو تجارت سے تشبیہ دی ہے، تو اسی طرح یہ جو مدارس کا جو معاملہ ہے، اس کو بھی ہم تجارتی بنیادوں پر دیکھیں، دنیاوی تجارت نہیں بلکہ جو اخروی تجارت ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ تجارت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر مدارس کے معاملات کو دیکھیں تو میری ناقص رائے میں اس سے ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے اچھا اور سمجھدار اور کامیاب تاجر وہی ہے جو امانت اور دیانت کے اصولوں کو مد نظر رکھے۔ امانت اور دیانت پہلی چیز ہے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ پوائنٹس عرض کروں گا، علماء اور ماشاءاللہ عوام سمجھ جائیں گے، سمجھدار ہیں سب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اور سچا تاجر جو ہے وہ لالچی نہیں ہوتا، اس کو اس بات کی غرض ہوتی ہے کہ اس کا گاہک مطمئن ہو۔ اچھا اور سمجھدار تاجر جو ہے وہ پیسے پر اور منافع پر فوکس نہیں کرتا، اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میری سیل زیادہ ہو، بے شک منافع کم ہو، سیل زیادہ ہو، منافع کم ہو، کوئی بات نہیں، اور جو پروڈکٹ میں بنا رہا ہوں یا جو پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں وہ عوام کے لیے کتنی مفید ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی پائیدار ہے، اور عوام کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح جو مدارس کی پروڈکٹ ہے وہ طلبہ ہیں، ان کو جو علم دیا جا رہا ہے، جو وہاں طلبہ تیار کیے جا رہے ہیں، یعنی عوام کو ان کی کتنی ضرورت ہے، وہ عوام کے لیے کس حد تک مفید ہیں، اور یہ جو پروڈکٹ ہم تیار کر رہے ہیں یہ وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے یا نہیں، یا یہ آؤٹ آف فیشن ہو چکے ہیں۔ تو ایز اے تاجر یہ سب چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہیں۔ اسی طرح سمجھدار اور کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو با اخلاق ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس تاجر کو مسکرانا نہیں آتا اس کو اپنی دکان بند کر دینی چاہیے۔ تو اسی طرح مدارس کے مدیر، مدارس کے اساتذہ، انہیں سب سے بڑھ کر خوش اخلاق ہونا چاہیے، اور خواہ خواہ کی خشکی اپنے اوپر طاری کرنا، عبوست اور یبوست کا پیکر بنے رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات ہوں یا حکومتی پابندیاں ہوں یا کچھ بھی ہو، ہمیں مسکرا کر ہی عوام سے رابطہ رکھنا ہے، اور اپنے طلباء کے کریکٹر پر بھی نظر رکھنی ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ کو، جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت کہا ہے، تجارت سے تشبیہ دی ہے، تو تجارت کے وہ عالمی اصول جو کسی خطہ ارضی کے یا کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں، عالمی اصول ہیں کہ تاجر خوش مزاج ہو، پروڈکٹ وقت کے مطابق ہو، پروڈکٹ ریلائبل ہو، پائیدار ہو، پروڈکٹ مفید ہو، پروڈکٹ کو سب پسند کرتے ہوں، پروڈکٹ کا نقصان نہ ہو۔ اور اسی طرح جو تاجروں کی دکان ہوتی ہے، ان کی آؤٹ لیٹ ہوتی ہے، ان کا ڈسپلے سینٹر ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا مدرسہ، ہماری مسجد، ہمارے ادارے، ہمارے کلاس رومز یہ بہت اعلیٰ ہوں، اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، پاکیزہ ہوں،
تو عوام آئیں گے، ان کے بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے، سہولیات ساری میسر ہوں. کوئی تاجر بھی اپنی دکان کو گندا سندہ نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہے کہ گندا سندہ رکھنے سے لوگ نہیں آئیں گے. لیکن مدارس کے لوگ جو ہیں وہ صاف ستھرا نہیں رکھتے، یا رنگ خراب ہوتا ہے، یا کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، یا عمارت جو ہے وہ منہدم ہونے کے قریب ہوتی ہے، اور شاید ان کی نیت یہ ہو کہ لوگ ہماری اس عمارت کو دیکھیں گے تو ہمیں فنڈ دیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ منفی سوچ ہے شاید ہو کسی کے ذہن میں. تو آپ کی عمارت صاف ستھری، اس کا رنگ اور اس کی جتنی بھی ظاہری چیزیں ہیں وہ سب صاف ستھری ہوں، رنگ روغن اچھا ہو تو لوگ آئیں گے. جبکہ بعض لوگ اس کے شاید الٹ سوچتے ہیں کہ جب کام یعنی کہ خراب ہوگا تو شاید لوگ ہمیں اس کے لیے پیسے دیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کہیں تعمیر کا کام مسلسل جاری ہو تو وہ فنڈنگ سے ہی ظاہر پورا ہوتا ہے. عوام کو ہمارے طلباء کے اخلاق سے، کردار سے، محبت سے، تزکیہ نفس سے مطلب ہے. فارغ التحصیل طالب علم ایک عالم بن کر جاتا ہے، عوام میں وہ اپنا کردار پیش کرتا ہے، تو ان کو، عوام کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اس کو کتنی کتابوں کے حوالے، کتنے صفحات نمبر، کتنے حدیث نمبر، کتنی چیزیں یاد ہیں. عوام کو فہم چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. درستہ اور مدرسہ آپ کو پتہ ہے ایک ہی مادہ ہے. درستہ کا معنی تو نے سمجھا دیا، کھرا کھوٹا الگ کر دیا. کھیتی باڑی کے علاقوں میں جب گندم وغیرہ پرانے دور میں زمین پر بچھائی جاتی تھی، اس کی بالیاں، تو اس کے اوپر بیل دوڑاتے تھے تاکہ دانہ اور چھلکا الگ ہو جائے. اب تو خیر مشینیں آ گئی ہیں، تو یہ جو دانہ اور چھلکا الگ ہو جائے، چھلکا الگ اور دانہ الگ، خراب چیز الگ، صحیح چیز الگ، اس کے لیے عربی میں یہ لفظ آتا ہے درس یدرسو. تو ولی یقولو درستہ، لوگ کہہ دیں کہ آپ نے کھرا کھوٹا الگ کر دیا، آپ نے سمجھا دیا. لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے، مطلوب یہ ہوتا ہے کہ ان کو دین کی بات سمجھ میں آ جائے. وہ کہہ دیں درستہ، آپ نے سمجھا دیا. جس مدرسے سے آپ نے درس حاصل کیا، پھر وہاں آپ نے آ کے لوگوں کو سنایا، تو لوگ یہ کہہ دیں، ان کی دل سے یہ پکار اٹھے کہ درستہ، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا. تو پروڈکٹ جو ہم نکال رہے ہیں اس کا جب عوام میں نفوذ ہوتا ہے تو عوام کس طرح مطمئن ہوتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بات بہت طویل ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مفید ثابت ہوگی. تو میں یہ صرف خلاصتاً یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو تجارت کہا ہے تو اس میں تجارت کے اصولوں کو، وہ اصول جو عالمی ہیں، جو کسی مذہب کے، کسی علاقے کے پابند نہیں ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا، جس میں تزکیہ نفس بنیادی چیز ہے. تزکیہ نفس اور تربیت کی طرف فقدان ہے. ادارے کے مدیر اور ادارے کے اساتذہ، ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے کتابیں ختم ہو جائیں، کورس مکمل ہو جائے، تاکہ بچہ وفاق کے امتحان میں کوالیفائی کر سکے. تو تزکیہ نفس اور تربیت کی طرف بھی، اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے، تاکہ ہم عوام کے لیے محض کتابی کیڑے پیش نہ کریں، لغت ہائے حجازی کے قارون پیش نہ کریں، بلکہ کریکٹر سے مزین، با اخلاق اور ایسے معلمین اور مبلغین اور خطباء پیش کریں کہ عوام کہہ دیں درستہ، آپ نے سمجھا دیا اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا. جزاکم اللہ حسن الجزا.